گرامی ہے کہ ہم نے ہدایت کی راہیں تمہارے لیے کھول دی ہیں. اب چاہے تم ان ہدایت کی راہوں کو پانے کے بعد شاکر بندے بن جاؤ یا کافر بندے بن جاؤ. شکر وہ کرتا ہے جو پانے والی چیز شے کو نعمت سمجھتا ہے، اور کفر وہ کرتا ہے کہ جو اس نعمت کی حقیقت کو نہیں پہچانتا. اور یہ لفظ انا کا استعمال بتا رہا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے، اور ہدایت کا نظام بھی اللہ کے ہاتھوں میں ہے، اور ہادی بھی اللہ بنائے گا، ہدایت بھی اللہ کرے گا. لیکن یہ ہدایت کے اسباب مہیا کرنا اور ہدایت کے راہوں کو کھولنا یہ اللہ کا فریضہ تھا، اور اس کے بعد ہمارا فریضہ شروع ہوتا ہے کہ ہم اس ہدایت کے سلسلے میں کیا کرتے ہیں. ظاہر زندگی جو ہے ہماری کوئی زندگی خود کی زندگی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے لیے ایک نعمت ہے کہ جسے ہمیں اللہ کے مطابق استعمال کرنا ہے اور اسے گزارنا ہے. ہماری ذاتی ملکیت ہوتی، ہماری زندگی ہوتی، ذاتی ہماری حیات ہوتی تو نظریہ ہمارا ہوتا، خیال ہمارا ہوتا، تصور ہمارے ہوتے، اختیارات ہمارے ہوتے، اور ہم اس کو جیسے چاہتے جہاں چاہتے زندگی گزارتے. لیکن یہاں پر جب ہم نے لفظ مسلمان کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہیں، تو یہ اس بات کی خود دلیل ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنا سمجھا ہی نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو پروردگار کا سمجھا ہے. تو جب اپنے آپ کو پروردگار کا سمجھا ہے تو پھر نظام بھی پروردگار کا ہوگا، ہدایت بھی پروردگار کی ہوگی، رہنما بھی پروردگار کا ہوگا، سسٹم بھی پروردگار کا ہوگا، قانون بھی پروردگار کا ہوگا، طریقہ بھی پروردگار کا ہوگا، اور ہم ہوں گے جو اس کے اوپر عمل کرنے والے ہوں. یہ صورتحال سامنے آتی ہے. یہ تو پھر انسان یہ سمجھ لے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں ہی نہیں، اللہ سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، نہ ہمیں وہ ماننے والا ہے، نہ کوئی حساب و کتاب ہے، تو مسائل الگ ہو جاتے ہیں. لیکن اگر انسان یہ طے کر لے کہ نہیں، اللہ ہی نے ہمیں بنایا ہے اور اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. مسلمان کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو حوالے کر دینا. تو پھر ہمیں حوالے کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نظام کے حوالے کرنا ہے، سسٹم کے حوالے کرنا ہے، اس کی بنائی ہوئی ہدایت کے مطابق چلنا ہے، اس کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق چلنا ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ کار ہے ہی نہیں. لہذا اللہ نے کہتے کہ ان علینا السبیل اما شاکر و اما کفورا. لگی چھپی بات تو اللہ کرتا ہی نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات اس نے کر دیا کہ ہدایت کے راستے ہم نے کھول دیے ہیں، ہدایت ہم نے بتا دی ہے، رہنما بھیج دیے ہیں، معصوم فرشتوں کی طرح ہم نے معصوم ائمہ کو بھیجا ہے، معصوم انبیاء کو بھیجا ہے، ہم نے رہنماؤں کو بھیجا ہے ہم نے. اور اس کے علاوہ تمہارا کام ہے ہدایت لینا. اور لینے کے اندر بھی اللہ نے جو ہے زیادہ جو ہے کیٹیگری نہیں بتائی ہے کون کیسا ہوگا، بس یہ ہوگا یا شاکر ہوگا یا کافر ہوگا. اتنی کھولنے کے بعد جو ہے بہرحال نہیں ہو سکتی ہے. اگر اس نظام کے مقابلے میں تم ہو، اگر اس سسٹم کے تحت اگر تم چل رہے ہو، امام کے فالوورس ہو، امام کے کہنے کے مطابق زندگی گزارے ہو، ظاہر ہے کہ تم شاکر کہلائے ہو. اور اگر نہیں کر رہے ہو، ہدایت کو ٹھکرا دیا، رہنمائی کو ٹھکرا دیا، رہنما کو ٹھکرا دیا، قانون کو پامال کر دیا، احکام کی پرواہ نہیں کی، اس کے بتائے ہوئے اصول کو جو ہے قبول نہیں کیا، تو پھر تم شاکر بندے نہیں بلکہ تم کافر بندے ہو. یعنی وہ بچنے بچانے کا کوئی سلسلہ یہاں پر اللہ نے باقی رکھا ہوا نہیں ہے کہ صاحب اگر یہ نہیں ہے تو ایسا ہوگا، پھر اس کے اندر یہ کیٹیگری ہوگی، پھر ہم تو اس میں آ جائیں گے، پھر اس میں آ جائیں گے. ایسا کوئی چکر اللہ نے پالا نہیں ہے. صرف یہ کہا ہے یا شاکر بندے بن جاؤ یا کافر بندے بن جاؤ، یا شاکر بندے بن جاؤ یا کافر بندے. ایک دم کھلا بات. جو بات میں بھی پیش کرنا چاہتا ہوں اسی کے تحت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے لگی چھپی بالکل نہیں رکھی ہے، لہذا ہمیں بھی نہیں رکھنا چاہیے. یا ہمیں شاکر بندہ بننا ہے یا کافر بندہ بننا ہے. یعنی ہمیں یہ نظام کے سامنے سر کو جھکا دینا ہے، قانون کو قبول کرنا ہے، ہدایت قبول کرنا ہے، اصولوں کو ماننا ہے، احکامات کو سر تسلیم خم کرنا ہے. ہر اللہ کے اصول کے سامنے ہمیں اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا ہے. یہی شاکر بندے ہونے کی علامت ہے. اور جیسے جیسے ہم انکار کرتے جائیں گے، ہو سکتا ہے پہلے درجے کا کفر تھوڑا ہلکا ہو، لیکن بہرحال کافر ہوگا.
جیسے جیسے اس کا انکار بڑھتا جائے گا اس کا کفر مضبوط ہوتا جائے گا، جیسے جیسے اس کا کفر مضبوط ہوتا جائے گا ویسے ویسے اس کا جہنم کے اندر ٹھکانا بھی مضبوط ہوتا جائے گا۔ تو شاکر بننا ہے یا کافر بننا ہے؟ تو اللہ نے اس نعمت عظمیٰ کے ذریعے سے، جسے ہم امامت کہتے ہیں، جسے ہم ولایت کہتے ہیں، جسے ہم رہنما کہتے ہیں، جسے ہم پیشوا کہتے ہیں، کہ جو دین لے کر کے آیا ہے، جو دین کی تشریح کرنے کے لیے آیا ہے، جو سسٹم کو لے کر کے آیا ہے، جو قانون سمجھانے آیا ہے، جو نماز روزہ و حج و زکات و خمس و جہاد سمجھانے کے لیے آیا ہے، ہمیں اسی سے سمجھنا ہے، ہمیں اسی سے دریافت کرنا ہے۔ آپ دیکھیں آج ہمارے رات کے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے، اور اب کا مجموعہ اتنا مانوس ہو چکا ہے ہماری تقاریر سے کہ اب ہمیں شاید مقدمے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اسی لیے میں مقدمہ پیش نہیں کرتا ہوں، ڈائریکٹ مجلس شروع کر دیتا ہوں کہ اللہ نے جو ائمہ کو بھیجا ہے وہ کس لیے بھیجا ہے؟ تاکہ وہ سسٹم کو بتائیں، نظام کو بتائیں، قانون کو بتائیں، سمجھائیں، تشریح کریں۔ اب دیکھیں انسان نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کے روح سے چپ ہو کے واقف نہیں رہتا ہے، لہٰذا وہ سوچتا ہے یہ چوڑے پاجامے والے کا کام ہے، یہ چھوٹے کرتے والے کا کام ہے، یہ صرف ٹوپی لگانے والے کا کام ہے، یہ سماج کے فالتو لوگوں کا کام ہے۔ لیکن اگر آپ امام کے ذریعے سے نماز سمجھیں گے تو پھر کوئی بھی سماج کا بندہ ایسا نہیں بچے گا کہ جو نماز پڑھنے کے لیے آمادہ ہو تیار نہ ہو۔ میں امام کے آپ جو ہے فزیکلی جو پیغام ہے، جو انسان کو بدنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے جو فائدہ پہنچتا ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خود امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے دماغ کو مضبوط رکھنا چاہتے ہو تو اپنے سجدے کو طول دو، تمہارا دماغ مضبوط رہے گا، تمہارا دماغ تیز رہے گا۔ اب سمجھے آپ کی سجدوں کی مخالفت کیوں ہوتی ہے؟ انہیں معلوم ہے کہ سجدوں کی مخالفت کریں گے تو پھر یہ بچ جائیں گے سجدہ کرنے سے، جب بچ جائیں گے پھر ان کا دماغ تیز نہیں ہوگا، پھر اپنی شکل میں چلائیں گے ہم۔ دماغ تیز نہیں ہونے دو، شیطانی حربہ بہت دور کا حربہ ہوتا ہے، جال بہت بڑا جال ہوتا ہے، بیک گراؤنڈ بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ جب امام نے کہا کہ سجدہ کرو گے تو ذہن تیز ہوگا، ذہن سجدہ کرو گے تم ذہین ہوگے، سجدہ کرو گے تم کیس ہوگے، سجدہ کرو گے تمہارا ہوش و حواس و ضمیر تمہارا روشن ہوگا۔ دشمن نے کہا سجدہ ہی نہ کرنے دو تاکہ دماغ تیز نہ ہونے پائے، کن ذہن رہے گا، بیوقوف رہے گا، نادان رہے گا، جو چاہیں گے ہم اسے بھر دیں گے۔ لیکن امام نے پہلے ہی منزل کو یہ بتا دیا کہ اگر تم واقعی ہمارے چاہنے والے ہو، سجدہ کر کے دماغ کو تیز کر لو، بچانا میری ذمہ داری ہے۔ کمزور دل ہوتا ہے وہ جو ہے فوراً چیز کو قبول کر لیتا ہے۔ آج امام فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل مضبوط رہے، یہاں دماغ کی بات کی اب دل کی بات ہے، اگر تم چاہتے، امام فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل مضبوط رہے تو کیا کرو تم؟ امام فرماتے ہیں کہ جب تمہارا دل مضبوط ہونے، تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل مضبوط ہو تو تمہارا فرض ہے، تمہاری ضروری ہے کہ جب تم تشہد پڑھ رہے ہو تو اپنی انگلیوں کو تھوڑا اٹھا لیا کرو۔ یہ حدیث ہے، یہ حدیث پیش کرو، خود امام علی رضا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ امام نے اپنے چاہنے والوں کے درمیان میں کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل مضبوط ہو، تمہارا دل قوی ہو، تمہارا دل تمہارے قابو میں ہو، تمہارا دل محکم اور مضبوط ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تم تشہد کے درمیان میں اپنی انگلیوں کو اٹھا لیا کرو۔ کیوں؟ میں ضمانت لیتا ہوں کہ اگر کوئی تشہد کے حالت میں، تشہد پڑھتے وقت اگر اپنی انگلیوں کو اٹھائے گا یا تھوڑا حرکت دے گا تو اس کے دل کے اندر مضبوطی پیدا ہوگی۔ آپ دل کو مضبوط رکھنے کے لیے لوگ کیا کیا کر ڈالتے ہیں، لیکن امام بتا رہے ہیں آؤ جس نماز سے تم دور ہونا چاہتے ہو، سارے فضائل و کمالات اس کے اندر موجود ہیں۔
ہم تمہیں بتانے کے لیے تیار ہیں. اگر دماغ مضبوط رکھنا چاہتے ہو تو کیا کرو تم؟ سجدے کو توڑ دو. دل کو مضبوط رکھنا چاہتے ہو تو کیا کرو تم؟ تشہد کے درمیان اپنی انگلیوں کو حرکت دیا کرو. اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا قوت حافظہ بڑھ جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا قوت حافظہ بڑھ جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری میموری پاور بڑھ جائے، تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے قنوت کو طول دیا کرو. جتنا تم قنوت میں طول دو گے تمہارا میموری پاور اتنا ہی بڑھے گا. یہ اندر کی بات کون بتائے گا؟ یہ اندر کی باتیں کون بتائے گا؟ جو حقیقت نماز سے واقف ہوگا. بلکہ میں نے غلط کہا کہ حقیقت نماز سے واقف ہوگا، بلکہ جو خود حقیقت نماز ہوگا، جو خود روح نماز ہوگا. کیونکہ یہی وہ افراد ہیں جو فلسفہ عبادت اور فلسفہ عبودیت کو سمجھانے کے لیے آئے تھے. ورنہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ کیا ہے، اللہ کا مزاج کیا ہے، اللہ کی شان کیا ہے؟ کسی نے آگے پوچھا، 8ویں امام سے پوچھا کہ بتائیں اللہ کیا ہے، اللہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا یا من یملک حوائج السائلین، وہ اللہ ہے کہ جو سوال کرنے والوں کی حاجتوں کو پورا کرنے کا پاور رکھتا ہے. لیکن جب انسان کو کسی کے پاور کا اندازہ ہو جاتا ہے تو پھر کسی کمزور آدمی کے پاس نہیں جاتا ہے. امام بتانا چاہتے ہیں کہ تم در در کی ٹھوکریں اسی لیے کھا رہے ہو کہ تمہیں اپنے پروردگار کی مالکیت کا اندازہ نہیں ہے. تمہیں اپنے پروردگار کی مالکیت کا اندازہ نہیں ہے. جب کسی نے کہا کہ مولا بتائیں اللہ کیسا ہے، یا من یملک حوائج السائلین، وہ اللہ ہے جس کے پاس قدرت ہے، جس کے پاس پاور ہے، جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس اتھارٹی ہے، کہ جو سوال کرنے والوں کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے اور پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، بھرپور صلاحیت رکھتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ پھر مزاج بتایا، وَيَعْلَمُ غَمِيرَ الصَّامِتِينَ، اور وہ اللہ ہے کہ جو خاموش ضمیروں کی آواز کو بھی سن لیتا ہے. جو خاموش ضمیروں کی بھی آواز کو جان لیتا ہے، سن لیتا ہے. اور جو تم گڑ گڑا کے بلند آواز سے کہتے ہو وہ بھی سنتا ہے. جو تم چپکے چپکے کہتے ہو وہ بھی سنتا ہے. جو تم نے کہنے کا ارادہ کیا ہے اور شرمندگی کی بنا پر نہیں کہہ پا رہے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے. یہ مزاج کون بتا سکتا ہے؟ اس ذرے کے علاوہ کون بتائے گا؟ یہ ہے جو مزاج بتا رہے ہیں. الوہیت کا مزاج کیا ہے، خالقیت کا مزاج کیا ہے، مالکیت کا مزاج کیا ہے، تاکہ تم جب عبادت کرنے کے لیے جاؤ تو یہ سارے تصورات لے کر کے جاؤ. اور دیکھو ہوتا یہ ہے کہ جب انسان عبادت کرنے لگتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت کام کر دیا، بہت بڑا کام کر دیا. نماز پڑھی تو بہت بڑا کام کر دیا، میں نے سجدہ کر دیا بہت بڑا کام کر دیا. فلاں نہیں پڑھتے فلاں جہنم میں جائیں گے، فلاں نہیں پڑھتے فلاں یہ ہو جائے گا. نہیں، بلکہ کیا کہا امام نے؟ کہا تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارے اطاعت کرنے کی بنا پر اللہ کا کوئی فائدہ ہو جائے گا. تمہاری اطاعت کی بنا پر، تمہاری عبادت کی بنا پر کبھی یہ تصور بھی نہ کرنا کہ اللہ کا کوئی فائدہ ہو جائے گا. اور اگر تم معصیت کرتے رہو گے تو اللہ کا کوئی نقصان ہو جائے گا. کوئی نہیں نقصان ہوگا. نقصان ہوگا تمہارا، فائدہ ہوگا تو تمہارا فائدہ ہوگا. یعنی اللہ کی عبادت کرنے کے بعد اپنے آپ کو تکبر سے بچانا بھی انسان کا فریضہ ہے. ورنہ یہ آگے جو شیطان کا ہوا تھا، اس نے بڑی عبادت کی تھی، بڑے سجدے کیے تھے، اس نے بڑی تسبیحیں پڑھی، اس نے ہزارہ فرشتے اس کی تسبیح اٹھانے کو فخر سمجھا کرتے تھے. لیکن کیا ہوا؟ تکبر اسے لے ڈوبا. لہذا انسان کو اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ دیکھو اطاعت کرنے والوں کی اطاعتیں اللہ کو کوئی منافع نہیں دینے والی ہے، اور معصیت کرنے والوں کی معصیتیں اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچانے والی. کون کس کو پہنچائے گی نقصان اور کس سے فائدہ ہوگا؟ خود اسی بندے کو ہوگا، اسی بندے کو ہوگا. لہذا امام اس دعا کے ذریعے سے، اور یہ دعا وہ ہے کہ جو امام نے تعلیم فرمائی اپنے چاہنے والوں کے لیے، اور کہا کہ اگر تم رزق و روزی سے زیادہ پریشان ہو رہے ہو، اگر رزق و روزی تمہاری تنگ ہو رہی ہو، اگر قصبے معاش کے ذرائع تمہارے رکاوٹ پیدا رک رہے ہوں، یا اس کے اندر پابندیاں آ رہی ہوں، تمہارا فریضہ یہ کہ اس دعا کو کثرت سے پڑھا کرو.
اس دعا کو کثرت سے پڑھا کرو. امام وہ ہوتا ہے کہ جو جسمانی طاقتیں بھی دیتا ہے، روحانی طاقتیں بھی دیتا ہے. فلسفہ نماز بتایا تاکہ تمہاری روح مضبوط ہو سکے، اور فلسفہ رزق بتا دیا، وسعت رزق کا ذریعہ بتا دیا تاکہ تم اپنے جسم کو بھی مضبوط کر سکو، کیونکہ جسم مضبوط نہ ہوگا تو پھر تم عبادت نہیں کر پاؤ گے. تو یہ امام نے. پھر اس کے بعد امام کا جو طریقہ کار وہ یہ تھا کہ کردار شناسی یہ سب سے اہم مسئلہ ہے. اور جب انسان کردار کی اہمیت دیتا ہے تو پھر اس کی نگاہ نہ دولت پہ جاتی ہے، نہ جاہ و حشم پہ جاتی ہے، نہ حکومت پہ جاتی ہے، نہ سلطنت پہ جاتی ہے، نہ اس کے قد و قامت پہ جاتی ہے. صرف اور صرف کردار پر نظر ہوتی ہے. کردار ہوتا ہے احترام کرتا ہے، کردار نہیں ہوتا ہے احترام نہیں کرتا. کردار ہوتا ہے تو احترام کرتا ہے، کردار نہیں ہوتا ہے تو احترام نہیں کرتا ہے. خود امام علی رضا علیہ السلام کا واقعہ ہے. کیا غلاموں کے ساتھ دسترخوان میں بیٹھے ہوئے کا نوش فرما رہے ہیں، کھانا تناول فرما رہے ہیں. ایک مرد ورقی آتا پانے کا وقت کہتا ہے کہ امام آپ غلاموں کے ساتھ. اگر تصورات، غلط تصورات کو توڑنا بھی یہ فریضہ ہوتا ہے، کیونکہ غلط تصورات جو ہے بڑھتے 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 اتنا بڑھ جاتے ہیں کبھی کبھی یہی بھگوان بن جاتے ہیں. اگر اسے جو ہے آدمی کہہ رہا کرے یہ تصورات ہی ہے جو انسان کو بھگوان بنا دیتے ہیں اور بھگوان کی پوجا کر رکھتا ہے، وہ اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے. غلط تصورات کو توڑنا، صحیح تصورات کے راہ دکھانا، اچھے خیالات کو سراہنا، برے خیالات کی جو ہے مذمت کرنا، یہ چیزیں ضروری ہے، لازم ہے. امام نے کیا کہا جب مرد ورقی آتا والے کو کہتا ہے کہ آپ غلاموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، آپ غلاموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، نوکروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں، یہ چیز بنائی جاتی ہے. انہیں جو ہے کہیں الگ کھلائیے، آپ الگ بیٹھے، آپ کا شان الگ ہے، آپ کا رتبہ الگ ہے، آپ کا مقام الگ ہے، یہ غلام ہے. تو بھائی ان میں ہم نے کیا فرق ہے؟ جو تصور ہمارے ذہن کے اندر ہے آپ اس پہ جائزہ لے کر کے دیکھیں کہ امام کیا پہنچانا چاہتے ہیں. امام کہتے ہیں مرد ورقی کو یہ ہوگا کہ تو یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیا اس کا خدا ہمارا خدا الگ ہے؟ کیا اس کی کتاب ہدایت ہماری کتاب ہدایت الگ ہے؟ کیا اس کا رسول الگ ہمارے رسول الگ ہے؟ کیا اس کا دین الگ ہمارا دین الگ ہے؟ تم یہ نہ دیکھو کہ غلام ہے یا آزاد ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ اس کا عمل کیسا ہے، اس کا تقوی کی منزل کرنی ہے. یعنی انسان کا جو معیار ہونا چاہیے اس کے عمل کے اعتبار سے، انسان کا جو معیار ہونا چاہیے اس کے کردار کے اعتبار سے، یہ امام نے فرمایا ہے. اور یہ امام کے ہی توسل سے پیغام میں دے رہا ہوں تاکہ بات بآسانی پہنچے اور کسی طرح کی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے. کہ امام کہتے ہیں کہ غلام ہو یا آزاد یہ نہ دیکھو، نگاہ اس پر رکھو کہ اس کا عمل کیسا ہے، نگاہ اس پر رکھو اس کا کیریکٹر کیسا ہے، نگاہ اس پر رکھو کہ اس کا کردار کیسا ہے، نگاہ اس پر رکھو کہ اس کا تقویٰ کیسا ہے. کیونکہ اللہ کردار کی بنا پر، تقوی کی بنا پر اور عمل کی بنیاد پر حساب و کتاب کرے گا اور منزلیں آگے بڑھیں گی. امام نے یہاں پر یہ بات واضح کر دی. اور اس کے بعد امام نے اپنی زندگی کے اندر یہ بات بھی واضح کر دی کہ دیکھو ہم سلسلہ رسالت الہیہ کا ایک حصہ ہے. ہمیں ذرا سمجھنا، ہم سلسلہ رسالت الہیہ کا ایک سلسلہ ہے جو ٹوٹا نہیں ہے، وہ ہمارے بعد بھی جانے والا ہے، ہم سے پہلے بھی وہی تھا. اور اس سلسلوں کے اندر کہیں پر ذرا برابر بھی فرق نہیں ہے. واقعات کے ذریعے سے بات ذہن نشین ہو جاتی ہے اور انسان کو یاد رہتا ہے کہ امام کے ہی چاہنے والے نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ پیغمبر مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کھجورے بانٹ رہے جاتا ہے، جانے کے بعد جو ہے کھجورے لیتا ہے، دیکھتا ہے کہ 18 ہے. مسجد نبوی میں جو ہے دیکھتا ہے پیغمبر کھجورے بانٹ رہے ہیں. ایک مدت کے بعد، ایک زمانے کے بعد اس نے یہ خبر سنی کہ فرزند رسول امام علی رضا علیہ السلام تشریف لائے اور امام بھی اپنے سامنے جو ہے کھجور کا ایک ڈش رکھے ہوئے ہیں اور وہ تقسیم کر رہے ہیں. کہا میں بھی گیا، جانے کے بعد میں نے سلام دعا کی اور امام نے ایک مٹھی کھجور اٹھائی اور مجھے دے دی. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ سلسلہ ٹوٹا نہیں ہے
اور سلسلہ جب مضبوط ہوتا ہے، سلسلہ جب اصل سے ملا ہوا ہوتا ہے تو کبھی ٹوٹتا بھی نہیں، اس کا اعتبار اس اعتبار سے ہوتا ہے۔ لہذا امام نے حضور دی اس نے گنی تو 18، نبی نے دی تھی وہ بھی 18، امام نے دی وہ بھی 18۔ اس نے کہا کہ مولا پر اضافہ کر دیجئے۔ توجہ کریں گے آپ، اماموں کو پہچانے، آپ کے اولاد کو پہچانے آپ کہ سلسلہ رسالت الہیہ کا ایک حصہ ہے، یہ اسی نور کا ایک حصہ ہے، اسی سلسلہ کمال کا ایک حصہ ہے، اسی سلسلہ شخصیت کا ایک حصہ ہے، اسی سلسلہ فضائل کا ایک حصہ ہے، اسی سلسلہ ہدایت کا ایک حصہ ہے۔ لہذا امام نے کیا کہا کہ اگر پیغمبر نے خواب میں زیادہ دیا ہوگا تو میں بیداری میں زیادہ دیتا، میں بیداری میں زیادہ دیتا ہے۔ یعنی امام کے خواب، نبی کے خواب میں جو چیزیں حاصل ہوئی تھی، امام نے بیداری میں نہیں اتنا ہی دے کے بتا دیا کہ دیکھو ہمارے خواب و بیداری کے اندر بھی فرق نہیں ہے، ہمارے خواب اور بیداری کے اندر بھی فرق نہیں ہے۔ اور دیکھو جب مدتوں گزرنے کے بعد، ہزارہ سال گزرنے کے بعد ہماری مٹھی میں فرق نہ آیا تو ہمارے علم میں کیا فرق آئے گا، ہمارے کردار میں کیا فرق آئے گا، ہماری عصمت میں کیا فرق آئے گا؟ سوال پڑھ دے گا محمد والا۔ یہ امام ضامن ہے، جسے رضا بھی کہا جاتا ہے اور جسے ضامن بھی کہا جاتا ہے۔ ضامن ضمانت لینے والا، گارنٹی لینے والا، گارنٹر آج کل بہت مشکل سے ملتے ہیں، وہ بھی صحیح۔ اللہ نے ہمیں دے دیا ہے، گارنٹی دے دیا ہے، گارنٹر دے دیا کیسے اپنے بارک کو اس کے تھرو آنا، سارے کام لے کر کے اس کے ساتھ آنا، نماز، روزہ، حج، زکات، خون، جہاد سب لے کر کے آنا، سارے قافلے ساتھ میں لینا۔ اس کا امیر کارواں یہ ہونا چاہیے، اس کا امیر کارواں یہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ہے آؤ گے تو یہ چونکہ ضامن ہے، ضمانت کرے گا، تمہیں گارنٹی لے گا، اور پھر اللہ بھی ان اعمال کو قبول کرے گا۔ امام علی رضا علیہ السلام جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور آج بھی آپ کا عالیشان روضہ مشہد مقدس کے اندر موجود ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں افراد جاتے جانے کے بعد زیارت مشرف ہوتے ہیں، حوائج کو پاتے ہیں، اپنی مشکلات کو دور کرتے ہیں۔ وہ امام کل بھی تھا، وہ امام آج بھی ہے، وہ امام کل بھی حاجتوں کو پورا کرنے والا تھا، وہ امام آج بھی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ یہ تو خوش نصیبی ہے ہمارے پاس کہ ہمارے پاس ایسے وسیلے موجود ہیں کہ جو اللہ نے وسیلے دیے ہیں، اور یہ وسیلے وہ ہیں جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں اور اللہ تک ہمیں پہنچاتے ہیں۔ اللہ نے وسیلہ دیا ہے، اللہ کے لیے کام کرتے ہیں اور اللہ تک ہمیں یہ پہنچاتے بھی ہیں۔ لہذا ان وسیلوں کو چھوڑنے کے بعد انسان کہیں پر بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس خوشحالی کے موقع پر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا خود جائزہ لیں۔ آج انسان نادان نہیں ہے، آج انسان بے وقوف نہیں ہے، آج انسان کے پاس علم ہے، لیکن اپنی شیطنت کو کم کرنے کے بعد اگر انسان ان چیزوں کو تھوڑا غور کرے تو اپنی اصلاح خود انسان کافی حد تک کر سکتا ہے۔ یہ 1400 برس ہو گئے، اب ضرورت نہیں ہے کہ انسان آج بھی وہی بتائے جو اس سے پہلے بتائے گئے تھے۔ یہ تذکر اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ انسان جائزہ لیتا رہے، اپنا میزان اس توڑتا رہے کہ ہم کہیں ہٹ تو نہیں گئے ہیں، ہم پرفیکٹ جا رہے ہیں کہ جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں جب انسان، جب ایک مزدور، ایک مستری، ایک دیوار بنانے والا، ایک بننا جب دیوار بناتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ایک اس کے پاس معیار ہوتا ہے، اور وہ معیار کو بار بار لگا کر کے دیکھتا رہتا ہے کہ میری دیوار ٹیڑھی تو نہیں جا رہی ہے، ہماری دیوار ٹیڑھی تو نہیں جا رہی ہے۔ تو یہ ذکر فضائل آل محمد و ذکر کمالات آل محمد بیان اس لیے کیے جا رہے ہیں تاکہ ان کی حیات طیبہ کی روشنی میں ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم رحمان کے بجائے شیطان کے لیے کام کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے کام کے اندر خوشحال بہت ہیں لیکن ہم سے راضی نہ اللہ ہے، نہ
نہ رسول اللہ ہے، نہ امام ہے، نہ قرآن کے مطابق ہے، نہ دین کے مطابق ہے۔ لہذا ہمیں ان کے کمالات اور ان کے فضائل پر روشنی ڈالنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے، اور ان کے ارشاد و فرمودات کے مطابق ہمیں اپنی روش حیات کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اس لیے ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں کہ مسائل کا جاننا بھی ضروری ہے اور فضائل کا بھی جاننا ضروری ہے۔ مسائل جانو گے تو عمل صحیح رہے گا، فضائل جانو گے تو عقیدہ صحیح رہے گا۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد وعلی محمد۔ لہذا اس عظیم الشان جشن کے موقع پر ہم اللہ کی بارگاہ میں امام ضامن امام علی رضا علیہ السلام کے توسل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے بارگاہ حضرت محمد و آل محمد ہمیں روش اہل بیت کو بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ بارگاہ حضرت محمد و آل محمد ہمارے تمام قرآن کبیر و صغیر کو معاف فرما۔ بارگاہ حضرت محمد و آل محمد امام زمانے کے ظہور میں تعاقیب فرما اور ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ وآخر الحمد للہ۔